اشک ندامت آخری قسط۔ تم ان کا رابطہ کس طرح کرایا کرتے تھے؟ ریشما ہماری دکان پر سودا لینے آیا کرتی ہے۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، اسے اچھی طرح پتہ ہے کہ میں کب دکان پر بیٹھتا ہوں اور کب ابا۔ وہ اسی وقت سودا لینے آتی تھی جب میں دکان پر موجود ہوں۔ میں دونوں کے پیغامات ادھر سے ادھر دیا کرتا تھا۔ اوہ، میں نے متاسفانہ انداز میں کہا، تو گویا تم ان دونوں کے بیچ ایک ڈاکیا کا کردار ادا کر رہے تھے۔ وہ ہلکی سی ندامت کے ساتھ بولا، جی ہاں۔ پھر تو تمہیں یہ بھی پتہ ہوگا کہ وہ کس رات کھیتوں میں ملاقات کریں گے؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، مجھے پوری خبر ہوتی تھی۔ وہ انکشافات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، بلکہ میں ہی ریشما کو بتایا کرتا تھا کہ کس رات اسے کھیتوں میں پہنچنا ہے۔ اگر وہ اپنی آمد کا یقین دلاتی تھی تو پھر میں ناصر کو بتا دیا کرتا تھا۔ ناصر ملاقات کے وقت سے تھوڑی دیر پہلے وہاں پہنچ جایا کرتا تھا۔ کیا ان کی محبت بھری اس ملاقات کے موقع پر تم بھی آس پاس ہی موجود رہا کرتے تھے؟ میں نے کرید کا عمل جاری رکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے بولا، میں کبھی اس طرف نہیں گیا تھا۔ البتہ دوسرے دن ناصر خود ہی مجھے بتا دیا کرتا تھا کہ ان دونوں کے بیچ کس طرح محبت بھری باتیں ہوئی تھیں۔ اچھا، تو تمہیں پوری خبر تھی کہ ان کی محبت کتنی بلندی پر پرواز کر رہی تھی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ جی تھانے دار صاحب، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، وہ دونوں بہت تیزی سے قریب آ رہے تھے۔ ریشما کا اصرار تھا کہ ناصر فوراً اپنا رشتہ اس کے گھر بھیجنے کی کوشش کرے، یعنی اپنے والدین کو رشتہ لینے اس کے گھر بھیجے۔ جمیل خاصے دلچسپ اور اہم انکشافات کر رہا تھا۔ مجھے امید تھی کہ اس کی فراہم کردہ معلومات بڑی نتیجہ خیز ثابت ہوں گی۔ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، کیا ناصر بھی شادی کی اتنی ہی جلدی تھی یا وہ محض تفریح کی غرض سے ٹائم پاس کر رہا تھا؟ وہ بھی ریشما کو اپنانے کے لیے انتہائی سنجیدہ تھا، مگر اس کی سنجیدگی میں ریشما والی جلد بازی اور بے قراری نہیں تھی۔ اس نے بتایا، میں سمجھتا ہوں ریشما کی بے چینی اور اضطراب کا ایک خاص سبب تھا جس کے پیش نظر وہ جلدی کا تقاضا کر رہی تھی۔ اور وہ سبب کیا تھا برخوردار؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تھانے دار صاحب، وہ بتانے لگا، دراصل بات یہ ہے کہ ریشما کی ماں سردار بی بی اس کا رشتہ اپنی بڑی بہن کے لڑکے سے کرنے کی خواہش مند تھی۔ آج کل ان کے گھر میں یہی باتیں ہو رہی تھیں، لیکن ریشما کا باپ شکور ترکھان اس رشتے کے لیے بالکل تیار نہیں۔ وہ ریشما کے دودھیال میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ ریشما کو یہ بات بھی پتہ ہے کہ بالآخر جیت اس کی ماں کی ہی ہوگی۔ گھر میں شکور ترکھان سے زیادہ اس کی بیوی کی چلتی ہے۔ اس صورتحال نے ریشما کو بے حد پریشان کر رکھا تھا، ورنہ وہ نہ تو اپنی خالہ کے بیٹے سے شادی کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی شکور کے خاندان میں۔ اسی لیے وہ ناصر پر زور ڈال رہی تھی کہ وہ جلد از جلد اپنے ماں باپ کو اس کے گھر بھیج دے۔ ٹھیک ہے، ریشما کی پریشانی تو سمجھ میں آ رہی ہے، میں نے اس کے خاموش ہونے پر کہا، لیکن ابھی چند باتیں جواب طلب ہیں۔ وہ سوالیہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ جمیل، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر نہایت ہی سنجیدگی سے کہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے مجھے بتایا ہے کہ ریشما اور ناصر کی محبت والا معاملہ تمہارے سوا اور کسی کے علم میں نہیں تھا، تم ہی ان دونوں کے مشترکہ رازدار تھے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں جناب، حقیقت یہی تھی، وہ بڑے وثوق سے بولا۔ اور تم ان دونوں ہی کے بیچ ملاقات کی سیٹنگ بھی کیا کرتے تھے؟ میں نے کہا، یہ بات تمہارے ہی توسط سے ریشما تک پہنچا کرتی تھی کہ کس رات کھیتوں میں ناصر کا انتظار کر رہا ہوگا، ہے نا؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، تم پچھلے 2 دن سے گلاب پور میں نہیں ہو؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹوبہ ٹیک سنگھ سے واپس آئے ہو، لیکن ناصر کا قتل پچھلی رات کو ہوا ہے۔ وہ کھیتوں میں پہنچا تھا تو اس کی لاش ادھر سے ملی ہے، اور آدھی رات کے وقت وہ ظاہر ہے ریشما سے ملنے ہی ادھر گیا ہوگا۔ میں نے لمحہ بھر کو رک کر گہری نظر سے اسے دیکھا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، جب تم گلاب پور میں موجود ہی نہیں تھے تو پھر ریشما کو اس ملاقات کی خبر کس نے دی ہوگی؟ کیا اس بار ناصر نے خود ہی اس سے کہہ دیا تھا کہ اسے کس رات ملاقات کے لیے کھیتوں میں پہنچنا ہے؟ نہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں، وہ گہری سنجیدگی سے وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ جس دن میں ٹوبہ ٹیک سنگھ گیا ہوں اسی روز یہ بات طے ہو گئی تھی کہ پچھلی رات ان دونوں کو کھیتوں میں ملاقات کرنا ہے، اور میں نے اس پروگرام سے ریشما کو بھی آگاہ کر دیا تھا۔ اس کی طرف سے یقین دہانی کے بعد ہی میں نے ناصر کو خوشخبری سنائی تھی کہ وہ ضرور آئے گی۔ اس کا مطلب ہے ناصر گزشتہ رات پروگرام کے عین مطابق ریشما سے ملاقات کرنے ادھر کھیتوں میں پہنچا تھا۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، جی بالکل۔ اس نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی، اور یقیناً ریشما بھی وہیں گئی ہوگی۔ اس نے ایک مرتبہ پھر سر کو اثباتی جنبش دی۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ پچھلی رات کھیتوں میں ناصر کے ساتھ جو ہولناک کھیل کھیلا گیا، ریشما اس کی چشمدید گواہ ہے۔ میں نے کہا، وہ قاتل کی نشاندہی کر سکتی ہے؟ جی ہاں، میں بھی یہی سمجھتا ہوں، جمیل نے معتدل لہجے میں کہا۔ اگر ناصر کو ریشما کی آنکھوں کے سامنے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے تو اس کا بیان آپ کو قاتل تک پہنچنے میں مدد دے سکتا ہے، لیکن
وہ بولتے بولتے رکا تو میں نے پوچھا لیکن کیا؟ لیکن آپ ریشما کا بیان لیں گے کیسے؟ ظاہر ہے اس کے گھر جا کر اور کیسے؟ میں نے الجھن زدہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ یہ ٹھیک نہیں ہوگا تھانے دار صاحب، وہ تشویش بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ کیا ٹھیک نہیں ہوگا؟ میں نے اسے گھور کر دیکھا۔ جو بھی کہنا چاہتے ہو کھل کر واضح الفاظ میں کہو جمیل۔ جناب آپ کی تفتیش کا دائرہ اس کے گھر تک پہنچے گا تو ان کی محبت کی کہانی بھی ڈھکی چھپی نہیں رہ سکے گی۔ وہ متذبذب لہجے میں بولا، میں نہیں چاہتا یہ معاملہ کھل کر گاؤں والوں کے سامنے آئے۔ ناصر تو اب اس دنیا میں باقی نہیں رہا، خواہ ریشما کی جگ ہنسائی ہوگی۔ ریشما کی جگ ہنسائی کی اہمیت کا تو تمہیں بہت احساس ہے، میں نے کہا۔ دوست کے قاتل کی گرفتاری کا دھیان نہیں، مجھے دونوں معاملات کا ایک جتنا خیال ہے جناب، وہ منت آمیز لہجے میں بولا۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، میں تمہاری بات سمجھ نہیں سکا، میں نے کہا۔ ریشما سے پوچھ گچھ کیے بغیر تفتیش کی گاڑی کو آگے کیسے بڑھائیں گے؟ میں آپ کو تفتیش سے نہیں روک رہا۔ پھر میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ آپ ریشما سے ضرور پوچھ گچھ کریں لیکن اس کے گھر جا کر نہیں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ اس طرح تو اس بیچاری کی بڑی بدنامی ہوگی۔ اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ ہے چارہ اگر آپ راضی ہو جائیں تو۔ کیا کہنے چاہتے ہو جمیل؟ میں نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس سلسلے میں ریشما سے بات کرتا ہوں۔ وہ اپنی منصوبہ بندی سے مجھے آگاہ کرتے ہوئے بولا۔ وہ پچھلی رات والے واقعے کے بارے میں جو بتائے گی وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ میں نے شک بھری نظر سے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے ایسے محسوس ہوا تھا جیسے وہ ریشما سے پوچھ گچھ کے حوالے سے مجھے بیچ میں سے ہٹانا چاہتا تھا۔ اگر وہ دانستہ ایسی حرکت کر رہا تھا تو اس کا ایک ہی مطلب ہو سکتا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ بظاہر تو مقتول سے ہمدردی جتا رہا تھا لیکن ظاہر ہے میں اس کا دل تو چیر کر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ ریشما اور مقتول کے درمیان ایک نہایت ہی اہم کردار ادا کر رہا تھا۔ میں نے چند لمحات تک سوچتی ہوئی نظر سے اسے دیکھا، پھر حتمی لہجے میں کہا، یہ مناسب نہیں ہے جمیل۔ میری تسلی اسی وقت ہوگی جب میں خود ریشما سے سوال جواب کر لوں گا۔ ٹھیک ہے جناب، جیسے آپ کی مرضی، وہ شکست خوردہ انداز میں بولا۔ میں تو آپ کی سہولت کی خاطر کہہ رہا تھا۔ برخوردار میں تھانے دار ہوں، ذرا وکھری ٹائپ کا، میں نے جمیل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنسنی خیز لہجے میں کہا۔ آسانی و آرام طلبی سے مجھے سخت نفرت ہے، اس لیے تم میری سہولت کا خیال نہ کرو۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کی نوکری کا مطلب ہے ہر وقت مشکلات سے نمٹتے رہنا۔ کیا سمجھے؟ جی سمجھ گیا، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ کو جو ٹھیک لگتا ہے وہی کریں، میں تو ریشما کی بدنامی اور رسوائی کی وجہ سے بھی کہہ رہا تھا۔ ظاہر ہے جب پولیس تفتیش کے لیے اس کے گھر پہنچے گی تو پھر ناصر اور ریشما کے عشق والا معاملہ چھپ نہیں سکے گا۔ پورے گاؤں کو خبر ہو جائے گی کہ ریشما راتوں کو چھپ چھپ کر مقتول ناصر سے ملاقاتیں کیا کرتی تھی۔ یہ بات اس کی شادی کے راستے میں بھی بہت سے کانٹے بچھا سکتی ہے جناب۔ ایک لحاظ سے جمیل ریشما کے لیے بھی ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اگر کوئی کماری لڑکی اس انداز میں کسی لڑکے سے منسوب پائی جائے تو اس کے کردار پر انگلیاں اٹھنے لگتی ہیں اور یقیناً اس کی شادی کے معاملے میں بھی رکاوٹ پیش آ سکتی ہے۔ لیکن میں اس نازک ایشو کو کوئی ایسے انداز میں ہینڈل کرتا کہ پورے گلاب پور میں اس کی منادی ہو جاتی۔ ہر کام کو سلیقے اور ڈھنگ سے کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تم فی الحال ریشما کی فکر چھوڑ دو، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ میں اس کے معاملے کو خود ہی دیکھ لوں گا۔ میں ایسا کام نہیں کروں گا جس سے اس کی ذات سوالیہ نشان بن جائے۔ بہت بہت شکریہ جناب، و تشکر آمیز انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ بس میں یہی چاہ رہا تھا۔ اب تمہیں مجھ سے بھی ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ کیسا وعدہ تھانے دار صاحب؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ تم یہاں سے سیدھے گھر جاؤ گے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور آئندہ 2 روز تک تم ریشما سے نہیں ملو گے۔ اس کی آنکھوں میں الجھن کے آثار نمودار ہوئے۔ پوچھنے لگا، اس کا کیا مطلب ہے جناب؟ اس کا وہی مطلب ہے جو میں نے کہا ہے، میں نے تاکیدی انداز میں کہا۔ تم اگلے 2 دن تک ریشما سے نہیں ملو گے، سمجھ گئے؟ اور اگر وہ خود ہماری دکان پر آئی تو ٹھیک ہے، میں نے کہا، تم اس سے نارمل انداز میں بات کرو گے۔ ہمارے درمیان جو بھی گفتگو ہوئی ہے اس کے بارے میں تم ریشما کو کچھ نہیں بتاؤ گے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، وہ فرما برداری سے بولا۔ میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ مزید چند نصیحتوں کے بعد میں نے اسے رخصت کر دیا۔ وہ جیسے ہی تھانے سے نکلا، میں نے اس کی خبر گیری کے لیے ایک سادہ لباس کانسٹیبل کو اس کی کڑی نگرانی کے لیے روانہ کر دیا۔ میں نے کانسٹیبل کو سمجھا دیا تھا کہ اسے خود کو پوشیدہ رکھ کر کس طرح کام کرنا ہے۔ بظاہر جمیل کی نیت میں کوئی فطور نظر نہیں آتا تھا، لیکن وہی بات کہ نیت کا حال صرف خدا کو معلوم ہے۔ اگر جمیل کسی بھی حوالے سے ناصر کے قتل میں ملوث ہوتا یا اس واقعے کے حوالے سے اس کے پاس کوئی ایسی معلومات ہوتی جو اس نے مجھ سے چھپانے کی کوشش کی تھی تو شام سے پہلے اس کی چوری پکڑے جانا تھی۔ اگر اس کے دل و دماغ میں کوئی گڑبڑ تھی تو وہ ریشما سے ملاقات کی ضرور کوشش کرتا۔
بہرحال جو بھی تھا وہ بہت جلد سامنے آنے والا تھا۔ میں نے آج ہی ریشما کے گھر جا کر اس سے پوچھ پوچھ کا فیصلہ کر لیا تھا، اور وہ اس طرح کے گاؤں والوں کو میرے حوالے سے کوئی ایسا شک نہ ہو کہ میں خاص طور پر ریشما کو ٹارگٹ کر کے وہاں پہنچا ہوں۔ واقعی کسی سیانے نے بہت ٹھیک کہا ہے، نیت صاف منزل آسان۔ میری نیت صاف تھی، اس لیے قدرت نے شام سے پہلے ہی میرے گلاب پور جانے کا بڑا مناسب بندوبست کر دیا۔ سپہر میں ہسپتال سے ناصر کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش آ گئی تھی۔ میں نے ناصر کے وارثوں کو تھانے بلانے کی بجائے لاش کو خود گلاب پور پہنچانے کا ارادہ کیا، اور جب میں تھانے سے نکل ہی رہا تھا کہ حنیفہ بی بی بھی وہاں پہنچ گئی۔ میں اسے فوراً اپنے کمرے میں لے گیا اور پوچھا، کیا رپورٹ ہے حنیفہ؟ وہ جو میں نے اڑتی اڑتی بتائی تھی وہ بات 100% سچ ہے ملک صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ ریشما اور ناصر کے درمیان عشق پیچا چل رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم نے تصدیق کر دی ہے تو میں بھی مطمئن ہو گیا ہوں، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے لائق کوئی اور خدمت فی الحال نہیں، پھر میں کب حاضری دوں ملک صاحب؟ وہ امید بھری نظر سے مجھے تکنے لگی۔ 3-4 دن کے بعد چکر لگا لینا، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ ہسپتال سے ناصر کی لاش آ گئی ہے، اب میں بہت مصروف ہو جاؤں گا۔ میرا انعام تو یاد ہے نا ملک صاحب، اور میں تمہیں 3-4 دن کے بعد کس لیے بلا رہا ہوں؟ میں نے کہا، انعام کی تم فکر نہ کرو، پہلے کبھی ایسا ہوا ہے کہ میں نے تم سے کام لیا ہو اور انعام نہ دیا ہو؟ نہیں ملک صاحب، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ وہ جلدی سے معذرت کرتے ہوئے بولی، میں تو بس آپ کو یاد دلا رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مجھے سلام کر کے واپس چلی گئی۔ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق مقتول ناصر کی موت 25 مئی کی رات کو ہوئی تھی۔ موت کا وقت رات 11 سے 1 بجے کے درمیان بتایا گیا تھا۔ اس کے جسم پر متعدد زخم پائے گئے تھے جو تیز دھار آلات کے ذریعے لگائے گئے تھے۔ زخموں کی تفصیلی معائنے سے یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ حملہ آور 2 سے زیادہ تھے، اور انہوں نے خنجروں اور تیز دھار چھریوں کی مدد سے مقتول کو لہو لہان کر دیا تھا۔ سب سے زیادہ کاری وار اس کے پیٹ اور سینے پر کیے گئے تھے۔ سینے کے خطرناک زخموں ہی نے ناصر کو موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا۔ میرا یہ اندازہ 100% درست نکلا تھا کہ ناصر کو موت کے گھاٹ اتارنے والے حملہ آور 1 سے زیادہ افراد تھے جو ناصر کے لیے اپنے دل و دماغ میں شدید ترین نفرت رکھتے تھے، اور یہ بات بھی طے تھی کہ قاتل ریشما اور ناصر کی شبینہ مصروفیات سے بھی بخوبی آگاہ تھے۔ گویا یہ سیدھا سیدھا زن و زر زمین کے مثلث کا ایک زاویہ یعنی زن تھا، یعنی صورت کیا تھی؟ اس رات سے تو ریشما ہی پردہ اٹھا سکتی تھی۔ میں اس وقت ریشما کے گھر ہی میں بیٹھا تھا۔ جب میں ناصر کی لاش کو اس کے ورثہ کے حوالے کرنے گلاب پور پہنچا تھا تو بشیر لوہار کے سامنے بہت سے لوگ جمع ہو گئے تھے۔ بعض عمر رسیدہ افراد مجھ سے یہ جاننے کی کوشش میں بھی تھے کہ ناصر کے قاتل کا کچھ پتہ چلا یا نہیں۔ میں نے سب کو موقع محل کی مناسبت سے تسلی بخش جواب دے دیا تھا۔ اسی جھگمٹھے میں ریشما کا باپ شکور ترکھان بھی موجود تھا۔ میں شکور ترکھان کو چپکے سے ایک طرف لے گیا اور گہری سنجیدگی سے کہا، شکور، میں قتل کی واردات کے سلسلے میں تم سے بھی تھوڑی پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہوں۔ مجھ سے؟ وہ حیرت بھرے لہجے میں بولا، جیسے توقع نہ ہو کہ میں اس سے بھی کچھ پوچھ سکتا ہوں۔ شکور، تم بھی چاہتے ہوں گے کہ میں جلد از ناصر کے قاتل کو گرفتار کر کے عبرتناک سزا دلواؤں؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کر کے کہا، جی تھانے دار صاحب۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے بولا، اس گاؤں کا بچہ یہی چاہتا ہے۔ ناصر تو گلاب پور کی عزت و آبرو تھا۔ میں نے دل میں کہا، تمہیں کیا پتا کہ گلاب پور کی عزت و آبرو تمہاری عزت و آبرو کے ساتھ کون سا کھیل کھیل رہا تھا؟ پھر زبان سے کہا، بس تو پھر تمہیں میرے سوالات کے جواب دینے پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ میں تو فرداً سبھی سے پوچھ گچھ کر رہا ہوں، یہ میری ڈیوٹی اور تفتیش کا حصہ ہے شکور۔ شکور ترکھان کی باتوں سے مجھے یہ اندازہ تو ہو گیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی اور مقتول کے باہمی تعلقات سے آشنا نہیں تھا۔ ان دونوں نے محبت کی پینگیں اس احتیاط کے ساتھ بڑھا رکھی تھیں کہ ہمہ شمہ تو کیا، اس خواص کو بھی اس کے کانوں کان خبر نہیں تھی، ورنہ کہیں سے تو آواز نکلتی۔ میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑانے کے بعد کہا، شکور، یہاں کھڑے ہو کر بات کرنا مناسب نہیں ہوگا، کیوں نہ تمہارے گھر میں آرام سے بیٹھ کر اس موضوع پر گفتگو کریں؟ ٹھیک ہے جناب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، آپ آئیں میرے ساتھ۔ میں خاموشی کے ساتھ اس کے ساتھ چل پڑا اور اس وقت اسی کے گھر کی بیٹھک میں بیٹھا ہوا تھا۔ شکور ترکھان کی 2 اولادیں تھیں، ایک بیٹی ریشم عرف ریشما اور اس کا ایک چھوٹا بھائی شاہد جو بھی 12 سال کا تھا اور اس وقت گھر سے باہر اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل کود میں مصروف تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں شکور کی بیوی سردار بی بی بھی چائے کی ٹرے اٹھائے بیٹھک میں آ گئی اور وہیں میرے سامنے جم کر بیٹھ گئی۔ شکور ترکھان نے بڑے احترام سے کہا، تھانے دار صاحب، آپ چائے لیں اور مجھ سے بھی سوال کرتے جائیں۔ سردار بی بی بھی ادھر ہی بیٹھی ہے، اس سے جو بھی پوچھنا ہے پوچھ لیں۔ آپ کی بیٹی ریشما کہاں ہے؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔
سردار بی بی نے بتایا وہ گھر میں ہی ہے جناب، کل سے اسے بخار چڑھا ہوا ہے۔ حکیم جی سے وہ اب دوا بھی لا کر دی ہے لیکن کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ بخار تھوڑی دیر کے لیے کم ہوتا ہے پھر پھونک کر چڑھ جاتا ہے۔ ریشما کا بخار حکیم کی دوا سے ٹھیک نہیں ہوگا سردار بی بی، میں نے مینی خیز انداز میں کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ شکور نے عجیب سی نظر سے مجھے دیکھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں شکور، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ریشما کو عشق کا بخار چڑھا ہوا ہے، ناصر کی المناک موت نے اس کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ میرے اس انکشاف پر دونوں میاں بیوی نے الجھن زدہ نظر سے ایک دوسرے کے دیکھا، پھر بیک زبان ہو کر بولے، ہماری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ میں سمجھاتا ہوں، میں نے رسانیت بھرے انداز میں کہا۔ میری باتوں کو غور سے اور ٹھنڈے دل و دماغ سے سننا۔ میں آپ لوگوں کو کوئی فرضی کہانی نہیں سنانے لگا، یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ میں پوری تحقیق کے بعد ہی اس ذمہ داری کے ساتھ آپ کو یہ سب کچھ بتا رہا ہوں۔ وہ حیرت اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ آنکھیں پھاڑے مجھے تکنے لگے۔ میں نے نہایت ہی مختصر مگر جامع اور مؤثر الفاظ میں انہیں صورتحال سے آگاہ کر دیا، اور آخر میں شکور ترکان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں دراصل تم سے نہیں بلکہ تمہاری بیٹی سے پوچھ گچھ کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ مجھے امید ہے ریشما ناصر کے قاتل تک میری رہنمائی کر سکتی ہے۔ مجھے تو بالکل یقین نہیں آ رہا، سردار بی بی پریشانی کے عالم میں بولی۔ شکور میری بات سن کر کسی گہری سوچ میں غرق ہو گیا تھا۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، پریشانی یا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، یہ معاملہ اسی گھر کی چار دیواری کے اندر رہے گا۔ ریشما میری بیٹی کی طرح ہے، میں جانتا ہوں اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، ناصر کی موت میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں۔ آپ اسے یہاں بلائیں یا مجھے اس کے پاس لے جائیں، میں آپ لوگوں کے سامنے اسے چند سوالات کروں گا اور خاموشی سے واپس چلا جاؤں گا۔ میں اگر چاہتا تو زبردستی بھی اپنا مقصد حاصل کر سکتا تھا۔ میں اس علاقے کا تھانے دار تھا، کسی کو بھی میرے سامنے دم مارنے کی مجال نہیں تھی، لیکن میں تھانے دار ہونے کے ساتھ ہی ایک عزت دار انسان بھی تھا اور دوسروں کی عزت کا بھی احساس تھا میرے دل میں۔ مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ ناصر اور ریشما والے معاملے سے اس کے ماں باپ واقف نہیں تھے، اور میری زبانی یہ احوال سننے کے بعد وہ دونوں گویا زمین میں گڑے جا رہے تھے۔ میں وہاں انہیں ذلیل کرنے نہیں آیا تھا، لہٰذا مجھے ایسا کوئی کام نہیں کرنا تھا جس سے ان کی عزت کا جنازہ نکل جائے۔ بادل نخواستہ مجھے گھر کے اندرونی حصے میں ریشما کے پاس پہنچا دیا گیا۔ ہمارے درمیان یہ طے ہو گیا تھا کہ پوچھ گچھ کے دوران وہ لوگ ریشما کے قریب نہیں بیٹھیں گے، بلکہ دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر ہماری گفتگو سنتے رہیں گے۔ یہ احتیاط اس لیے برتی گئی تھی کہ بعد ازاں ریشما کو اپنے والدین کی نگاہوں کا سامنا کرتے ہوئے شرمندگی کا احساس نہ ہو۔ میں نے شکور ترکھان اور اس کی بیوی کو اس بات کا پابند بنا دیا تھا کہ وہ میرے جانے کے بعد ریشما سے کسی نوعیت کی باز پرس نہیں کریں گے، بلکہ اس قصوں کو بھول ہی جائیں گے۔ اس میں ان کی بھلائی تھی، اور اسی بات کے لیے تہ دل سے میرے شکر گزار تھے کہ میں نے انہیں اعتماد میں لے کر ان کا مان رکھ لیا تھا۔ جب وہ مجھے ریشما کے پاس پہنچا کر واپس چلے گئے تو میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، ریشما، میں ایک خاص مقصد سے تمہارے پاس آیا ہوں۔ اس نے اپنی موٹی موٹی آنکھوں سے مجھے دیکھا لیکن منہ سے کچھ نہ بولی۔ وہ 20-21 سال کی ایک دلکش و خوبصورت لڑکی تھی، لیکن اس وقت بخار نے اس کا بے حال کر رکھا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے تمہارے ماں باپ کو کچھ نہیں بتایا، لیکن سچ یہ ہے کہ میں تم سے ناصر کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں۔ ناصر کے ذکر پر وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی، اس کی کمل کٹورا آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ وہ بھیگی ہوئی آواز میں بولی، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے اس کی سہولت کی غرض سے کہا، چونکنے اور پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، میں تمہارے اور ناصر کے معاملے میں پوری طرح واقف ہو چکا ہوں۔ جمیل نے مجھے سب کچھ کھول کر بتا دیا ہے۔ میں جلد از جلد ناصر کے قاتل کو گرفتار کر کے کڑی سزا دلوانا چاہتا ہوں، اور قاتل تک تم مجھے پہنچا سکتی ہو۔ میں وہ کیسے جی؟ وہ قدرے سنبھلے ہوئے انداز میں بولی۔ یہ جان کر کہ میں اس کی لو سٹوری سے واقف ہو چکا ہوں، اس نے مزاحمت کے سارے ہتھیار پھینک دیے تھے، اور یہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی تھی کہ وہ میری توقع سے زیادہ تعاون پر آمادہ نظر آتی تھی۔ وقوعہ کی رات تم ناصر سے ملنے کھیتوں میں گئی تھی؟ میں نے نرم لہجے میں کہا، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ناصر پر کن لوگوں نے حملہ کیا تھا۔ میں اس رات ناصر سے ملنے نہیں گئی تھی، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ اس کی آواز میں شامل اعتماد نے مجھے یقین دلا دیا کہ وہ غلط بیانی سے کام نہیں لے رہی تھی، لیکن تصدیق پھر بھی ضروری تھی۔ میں نے کہا، جمیل نے مجھے بتایا ہے کہ اس رات تم دونوں کی ملاقات کا پکا پروگرام تھا۔ یہ بات اس سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ ناصر وہاں پہنچا تھا۔ یہی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ناصر وہاں کیوں گیا تھا، وہ الجھے ہوئے انداز میں بولی، جب کہ اس نے خود ہی پروگرام کینسل کیا تھا۔ پروگرام کینسل کیا تھا؟ میں چونک اٹھا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟
میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں تھانے دار صاحب، وہ سپاٹ آواز میں بولی۔ مجھے کچھ پتہ نہیں ناصر پروگرام کینسل کرنے کے بعد خود وہاں کیوں گیا تھا۔ کل سے یہی سوچ کر میرا دماغ پھٹا جا رہا ہے۔ ایک منٹ ان لمحات میں میرا ذہن برق رفتاری سے کام کر رہا تھا۔ تم دونوں کے بیچ رابطے کا ذریعہ جمیل ہی تھا نا؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ لیکن جمیل تو پچھلے 2 دن سے گلاب پور میں موجود ہی نہیں تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، پھر پروگرام کو کینسل کرنے والی بات تمہیں کس نے بتائی تھی؟ امتیاز نے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ کون امتیاز؟ میں نے تیز آواز میں پوچھا۔ امتیاز چاچا مقبول کا لڑکا ہے جی، اس نے جواب دیا۔ کہ امتیاز کو بھی تم دونوں کے چکر کی خبر تھی؟ نہیں جی، وہ تو بیچارہ بچہ ہے، ریشما نے بتایا۔ امتیاز کی عمر 8-9 سال ہوگی، ادھر ہمارے پڑوس میں ہی رہتا ہے۔ اوہ، میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور پوچھا، امتیاز نے تم سے کیا کہا تھا؟ جس رات ہماری ملاقات طے تھی اسی شام امتیاز نے مجھے دیکھ کر کہا تھا کہ ناصر بھائی نے کہا ہے آج نہیں آنا۔ تم نے امتیاز سے کوئی سوال نہیں کیا تھا؟ کیا تھا جی، وہ بولی۔ مجھے تو یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی تھی کہ ناصر نے امتیاز کے ہاتھ کیوں پیغام بھیجوایا تھا۔ میں نے امتیاز کو چیک کرنے کے لیے پوچھا تھا کہ کہاں نہیں جانا مجھے۔ پھر اس نے کیا جواب دیا؟ میں نے اضطراری لہجے میں کہا۔ اس نے جواب دیا کہ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جانتا، ریشما نے بتایا۔ ناصر بھائی نے بس اتنا کہا تھا کہ ریشما کو چپکے سے بتا دو آج نہیں آنا، اسے کوئی ضروری کام ہے۔ وہ لمحہ بھر کے لیے رکی، ایک گہری سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی، جمیل ٹوگوا ٹیک سنگھ گیا ہوا تھا، ورنہ میں اس کی دکان پر جا کر تصدیق کر لیتی۔ امتیاز کو مزید کچھ معلوم نہیں تھا اور ناصر سے جا کر میں کچھ پوچھ نہیں سکتی تھی۔ بس میں نے یہی فیصلہ کیا کہ آج رات ناصر سے ملنے نہیں جاؤں گی۔ اوہ، میں نے گمبھیر انداز میں کہا، اس کا مطلب ہے ناصر کو پوری منصوبہ بندی سے قتل کیا گیا ہے۔ مجھے یقین ہے امتیاز اس شخص کو ضرور جانتا ہوگا جس نے ناصر کے حوالے سے اسے تمہارے لیے پیغام دیا تھا۔ آپ امتیاز سے پوچھیں جی، وہ نرمی سے بولی۔ میری تو حالت بہت خراب ہو رہی ہے، بار بار چکر آ رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں نا بخار بھی کتنا چڑھا ہوا ہے۔ تم آرام کرو ریشما۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سارے معاملات اب میں خود سنبھال لوں گا۔ تم نے جتنا تعاون کر دیا ہے وہی میرے لیے کافی ہے۔ میں دوبارہ بیٹھک میں پہنچا تو میاں بیوی نے مجھے گھیر لیا۔ شکور ترکھان نے اضطراری لہجے میں سوال کیا، تھانے دار صاحب کچھ پتہ چلا؟ میں نے بڑے اعتماد سے جواب دیا، کچھ نہیں، بلکہ سب کچھ پتہ چل گیا ہے۔ ہمیں بھی تو بتائیں، سردار بی بی نے کہا۔ آپ اپنے پڑوسی کے بچے امتیاز کو یہاں بلائیں، وہ ابھی تو شاہد کے ساتھ گلی میں کھیل رہا تھا۔ وہ جلدی سے بولی، میں ابھی بلاتی ہوں اسے۔ یہ کہتے ہوئے بیٹھک سے باہر نکل گئی۔ شکور ترکھان نے فکر مندی سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، پر کچھ پتہ تو چلے۔ ابھی پتہ چل جائے گا، میں نے خیز انداز میں کہا۔ امتیاز کو آ جانے دیں۔ اگلے ہی لمحے سردار بی بی امتیاز کو لے کر بیٹھک میں آ گئی۔ امتیاز کی عمر لگ بھگ 8 سال رہی ہوگی۔ وہ ایک معصوم اور بھولا بھالا بچہ تھا۔ میں نے پیار سے اسے اپنے پاس بلایا اور سر پر ہاتھ پھیرنے کے بعد پوچھا، بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، امتیاز۔ جانتے ہو میں کون ہوں؟ آپ پولیس ہیں؟ وہ بڑے غور سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ امتیاز خاصا سمجھدار بچہ ثابت ہو رہا تھا۔ میں نے نرم لہجے میں سوال و جواب کا سلسلہ جاری رکھا۔ تمہیں پتہ ہے پولیس کیا کرتی ہے؟ پولیس سب لوگوں کو پکڑ کر تھانے میں بند کر دیتی ہے۔ وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ سب لوگوں کو نہیں، میں نے کہا، صرف ان کو جو گندے ہوتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے نا گندے لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو جھوٹ بولتے ہیں وہ گندے بچے ہوتے ہیں۔ وہ معصومیت سے بولا۔ اور جو گالیاں دیتے ہیں وہ بھی گندے بچے ہوتے ہیں۔ شاباش، میں نے اس کی پیٹھ سہلاتے ہوئے پوچھا۔ امتیاز بیٹا صحیح بتاؤ، تم گندے بچے ہو یا اچھے بچے ہو؟ میں اچھا بچہ ہوں جی، وہ بڑے فخر سے بولا۔ میں کسی کو گالیاں بھی نہیں دیتا اور تم جھوٹ بھی نہیں بولتے ہیں نا؟ اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ پرسوں شام کو تم نے ریشما باجی سے کہا تھا نا کہ ناصر بھائی نے کہا ہے آج نہیں آنا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ایسا ہوا تھا نا؟ جی ہوا تھا، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ تم بہت اچھے بچے ہو امتیاز۔ میں نے سراہنے والے انداز میں اس کی طرف دیکھا اور کہا، میں تمہیں بہت ٹافیاں دوں گا۔ اب یہ بھی بتا دو کہ تم نے ریشما باجی کو کہاں جانے سے منع کیا تھا؟ یہ تو مجھے نہیں پتہ جی، وہ بڑی معصومیت سے بولا۔ آپ کو یقین نہیں آ رہا تو میں رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں۔ نہیں بیٹا، قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تم پر بھروسہ ہے، میں نے دوستانہ انداز میں کہا۔ تم نے تو ریشما باجی سے وہی کہا نا جو ناصر بھائی نے تم سے کہا تھا، ہے نا؟ نہیں جی، وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے پوچھا، کیا نہیں؟ یہ بات مجھ سے ناصر بھائی نے نہیں کہی تھی، اس نے جواب دیا۔ پھر کس نے کہی تھی؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں سوال کیا۔ حیدر بھائی نے؟ تمہارا مطلب ہے حیدر علی؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا۔ زلیخا بی بی کے بیٹے حیدر علی نے؟ جی وہی حیدر بھائی، وہ جلدی سے بولا۔ حیدر علی کا گھر بھی گلاب پور ہی میں واقع تھا، لہٰذا وہاں تک رسائی حاصل کرنے میں مجھے کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔
حیدر علی سردار بی بی کی بڑی بہن زلیخا بی بی کا بیٹا یعنی ریشمہ کا کزن تھا۔ میری معلومات کے مطابق سردار بی بی اپنی بیٹی کا رشتہ حیدر علی سے کرنے کی خواہش رکھتی تھی، اور یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ حیدر علی کا دعویٰ ہے کہ ریشمہ اس کی بچپن کی مانگ یعنی منگیتر ہے۔ اس تناظر میں یہ سمجھنا کوئی راکٹ سائنس نہیں تھا کہ جب حیدر علی کو ریشمہ اور ناصر کے تعلقات کا پتہ چلا ہوگا تو اس نے اپنے رقیب کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی ہوگی۔ ان حالات میں نظر یہی آ رہا تھا کہ یہ کیس حل ہو چکا۔ حیدر علی میرے ہتھے چڑھے گا اور میں ڈرا دھمکا کر تھوڑی بہت تفتیش کے بعد اس کی زبان کھلوانے میں کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ جب میں نے زلیخا کے گھر میں پہنچا تو پتہ چلا کہ حیدر علی وہاں موجود نہیں ہے۔ زلیخا بی بی نے بتایا کہ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ گھر میں تھا۔ میں نے اس سے سوال کیا، گھر میں تھا تو اب کہاں ہے؟ پتہ نہیں جی، وہ پریشان ہو کر بولی، مجھے تو کچھ بتایا نہیں۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے پوچھا، پر بات کیا ہے جی، آپ حیدر کو کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ اس کی تشویش بجا تھی۔ پولیس کے کسی دروازے تک چلے آنا اور اس کے گھر کے کسی مکین کے بارے میں پوچھ گچھ کرنا تو اہل خانہ کا فکر مند ہو جانا عین فطری بات ہے۔ میں زلیخا کو اندھیرے میں رکھنا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تمہیں یہ تو پتہ ہے کہ گلاب پور کا ایک گبرو جوان قتل ہو گیا ہے؟ بات ختم کر کے میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ جج جی، وہ جلدی سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، بشیر لوہار کے جوان جہان بیٹے ناصر کو کس ظالم نے بڑی بے دردی سے قتل کر دیا ہے، کسی نے نہیں، ایک خاص بندے نے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں بہت دور تک دیکھتے ہوئے کہا، خاص بندے نے؟ کون خاص بندہ؟ وہ بکھری ہوئی آواز میں بولی، جس کی تلاش میں مجھے تمہارے گھر تک آنا پڑا۔ میں نے معنی خیز انداز میں کہا، تمہارا لاڈلا بیٹا حیدر علی؟ اوہ! وہ ایک سراسیمہ سانس خارج کرتے ہوئے بولی، میرا بیٹا کسی کو قتل نہیں کر سکتا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہر ماں باپ کا یہی خیال ہوتا ہے کہ ان کا بیٹا بہت معصوم ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، وہ گھر سے سیدھا مسجد جاتا ہے اور مسجد سے گھر، لیکن جب پولیس کو کسی ایسے جلیبی کی طرح سیدھے بندے کی تفتیش کی چکی میں ڈالتی ہے تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ایک دم الگ ہو جاتا ہے۔ میں پکے ثبوت کے ساتھ یہاں آیا ہوں۔ کون سا ثبوت؟ وہ کمزور سی آواز میں بولی۔ ثبوت حیدر کی زبان سے تمہیں سناؤں گا، میں نے ذومعنی انداز میں کہا، ذرا وہ میرے ہاتھ لگ تو جائے۔ پتہ نہیں آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں تھانے دار صاحب، وہ مریل سی آواز میں بولی۔ میرے تو کچھ بھی پلے پڑ نہیں رہا۔ میں دانستہ کھل کر ریشمہ اور امتیاز کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ریشمہ کی محبت گلاب پور کی گلی گلی کا فسانہ بن کر رہ جائے۔ ہاں، جب حیدر علی میرے ہتھے چڑھ جاتا تو پھر اس سے کھل کر اس موضوع پر بات ہو سکتی تھی۔ میں نے حیدر علی کو اس کے گھر سے غائب پا کر پورے گلاب پور میں تلاش کر لیا، مگر وہ کہیں سے بھی دستیاب نہ ہو سکا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ وہ گاؤں سے باہر جا چکا ہے۔ گاؤں کا کوئی فرد حیدر علی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس وقت کہاں ہوگا۔ اس صورتحال میں ایک خیال بڑی سرعت سے میرے دماغ میں سے گزرا، اور وہ یہ کہ کہیں گاؤں میں پولیس کی آمد نے اسے چکنا تو نہیں کر دیا اور وہ خود ہی کہیں ادھر ادھر ہو گیا ہو۔ حیدر علی کی پراسرار گمشدگی بھی سمر کی جانب اشارہ کرتی تھی کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ میں کافی دیر سے گلاب پور میں موجود تھا۔ میں نے مقتول ناصر کی لاش کو اس کے ورثاء کے حوالے کرنے کے بعد شکور ترکھان کے گھر کا رخ کیا تھا، جہاں شکور کے علاوہ اس کی بیٹی ریشمہ سے بھی میری تفصیلی بات ہوئی تھی، جو کہ اب اس کیس کا ایک اہم کردار بن چکی تھی۔ ممکن ہے حیدر علی نے مجھے شکور کے گھر جاتے دیکھ لیا ہو اور دل کے چور نے اس کے کان کھڑے کر دیے ہوں، لہٰذا وہ منظر سے غائب ہو گیا ہو۔ حیدر علی کا فوری طور پر دستیاب ہونا بہت ضروری تھا، جو عملاً مجھے ممکن دکھائی دیتا نہیں تھا۔ میں نے زلیخا کو ہدایت کی کہ اس کا بیٹا حیدر علی جیسے ہی گھر آئے وہ اسے میرے پاس تھانے بھیج دے۔ اس نے میرے حکام کی تعمیل کا یقین دلایا اور میں گلاب پور سے نکل کر اپنے تھانے آ گیا۔ تھانے آ کر میں نے ایک اہم کام یہ کیا کہ ایک سادہ پولیس اہلکار کو حیدر علی کی تلاش پر مأمور کر دیا۔ اسے گلاب پور میں رہتے ہوئے گاؤں کے اندرونی حالات پر نظر رکھنا تھی اور یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ حیدر علی واقعی گاؤں سے باہر گیا ہے تو وہ کہاں جا سکتا ہے۔ ایک ہی امکان یہ بھی تھا کہ وہ گاؤں ہی میں کہیں چھپا بیٹھا ہوا تھا۔ آئندہ روز میں فجر کی نماز سے فارغ ہوا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے کوارٹر کا صحن عبور کرنے کے بعد داخلی دروازہ کھولا تو سامنے کانسٹیبل نیاز کھڑا تھا۔ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ میری نگاہ کا مطلب سمجھتے ہوئے جلدی سے بولا، ملک صاحب، اتنی صبح تکلیف دینے کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ بات ہی ایسی ہے کہ تکلیف اور معذرت کی باتیں چھوڑو، میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، میں خود کو 24 گھنٹے ڈیوٹی پر تصور کرتا ہوں۔ تم بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ گلاب پور سے ایک اہم اطلاع آئی ہے، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا۔ آپ نے جس کانسٹیبل کو سادہ لباس میں وہاں حیدر علی کی نگرانی پر مامور کر رکھا ہے،
اس نے ایک بندے کے ذریعے یہ اطلاع دی ہے کہ حیدر علی رات کے آخری پہر واپس آیا تھا اور اس وقت اپنے گھر میں سو رہا ہے۔ یہ واقعی انکشاف انگیز اور اہم اطلاع تھی۔ میں نے کانسٹیبل نیاز کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس بات میں گردن ہلائی اور فیصلہ کن لہجے میں کہا، نیاز، حوالدار بخش علی سے کہو کہ ابھی اور اسی وقت اطلاع کنندہ کے ساتھ گلاب پور روانہ ہو جائے اور پہلی فرصت میں حیدر علی کو گرفتار کر کے تھانے لے آئے۔ جی جو حکم ملک صاحب، اس نے مؤدبانہ انداز میں گردن جھکا کر کہا اور تھانے کے اندرونی حصے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ میں نے کوارٹر کا داخلی دروازہ بند کیا اور حیدر علی کے بارے میں سوچتے ہوئے ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ ابھی تک حالات و واقعات کی جو کڑیاں میرے ہاتھ لگی تھیں، ان سے بننے والی زنجیر حیدر علی کو مجرم کی شکل میں پیش کرتی تھی۔ وہ ریشمہ کو اپنی منگ یعنی منگیتر گردانتا تھا۔ امتیاز والے واقعے سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی تھی کہ حیدر علی کو ریشمہ اور مقتول ناصر کے تعلقات کا علم تھا، لہذا اس امر کے امکانات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا کہ حیدر علی نے اپنی راہ کا کانٹا ہٹانے کی کوشش تو کی ہوگی۔ ناشتے کے بعد جب میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو سورج کافی دیر اوپر تک اٹھ چکا تھا۔ آج گزشتہ روز کی بنسبت گرمی کی شدت میں کچھ کمی محسوس ہو رہی تھی، مگر اسے سہانا موسم نہیں کہا جا سکتا تھا۔ گرمی کم ہو یا زیادہ، اس کا اپنا ایک ہی تکلیف دہ مزاج ہوتا ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد حوالدار بخش علی مطلوبہ شخص حیدر علی کو گرفتار کر کے تھانے لے آیا۔ حیدر علی کی نگرانی پر مامور سادہ لباس پولیس اہلکار تو ان کے ہمراہ تھا ہی، اس کے علاوہ بھی ایک شخصیت ان کے ساتھ تھی اور وہ تھی حیدر علی کی ماں زلیخا بی بی، سردار بی بی کی بڑی بہن۔ زلیخا اپنے بیٹے کی گرفتاری پر اچھا خاصا وویلا مچا رہی تھی، جس کی وجہ سے تھانے کا ماحول کسی مچھلی بازار کا منظر پیش کر رہا تھا۔ حیدر علی اصل مجرم تھا یا نہیں، اس بات کا حتمی فیصلہ تو تفتیش کے بعد ہی کیا جا سکتا تھا، لہذا موقع کے مطابق ایک ماں کے جذبات کی قدر و احترام بھی واجب تھا۔ زلیخا بی بی شور کیوں مچا رہی ہو؟ میں نے برہمی سے کہا۔ ہائے ہائے، وہ عجیب سے دکھی لہجے میں بولی، آپ میرے جوان جہان بیٹے کو گرفتار کر کے لائے ہیں اور میں فریاد بھی نہ کروں؟ میں نے تمہارے بیٹے کو پوچھ کے لیے تھانے بلوایا ہے، پھانسی لگانے کے لیے نہیں۔ میں نے ڈانٹنے والے انداز میں اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ میرا حیدر قاتل نہیں ہو سکتا، وہ اضطراری لہجے میں بولی۔ آپ خامخواہ اس پر بیچارے پر شک کر رہے ہیں۔ میں کچھ بھی خامخواہ نہیں کرتا، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اگر تمہارا بیٹا بے قصور ہے تو میں اس بات کی تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ اس کا بال بھی بکا نہیں ہوگا۔ میں حیدر علی کا دشمن نہیں ہوں، مگر میں اپنے فرض سے مجبور ہوں، قانون کے تقاضے پورے کرنا ضروری ہیں۔ مجھے اندازہ نہیں کہ میری بات کس حد تک اس کی سمجھ میں آئی تھی، تاہم میری تسلی نے اسے کسی حد تک مطمئن کر دیا۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، اللہ کرے میرا بیٹا بے گناہ ثابت ہوگا۔ میرا مشورہ ہے کہ تم واپس گلاب پور چلی جاؤ۔ میں نے معتدل انداز میں کہا، اگر حیدر علی بے قصور ہوا تو آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے یہ صحیح سلامت اپنے گھر پر تمہاری نظر کے سامنے موجود ہوگا۔ اس کا تھانے سے جانے کو جی تو نہیں چاہ رہا تھا، تاہم میرے سمجھانے بجھانے پر وہ گھر جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ میں نے حیدر علی کو اپنے کمرے میں طلب کر لیا۔ حوالدار علی بخش بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ حیدر علی میرے سامنے کھڑا ہو گیا تو میں نے کچھ لمحے کے لیے گہری نظر سے اس کے چہرے کا جائزہ لیا، پھر چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا، حیدر، اس کمرے میں تمہاری زبان کھل جائے یا تمہیں ڈرائنگ روم کی سیر کرانا پڑے گی؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ میرے سوال پر وہ اندر سے دہل کر رہ گیا تھا، تاہم خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی اداکاری کرتے ہوئے بولا، جی میں نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے کہ تخم؟ میں نے دھاڑ کر کہا، یہ بھی میں بتاؤں کہ تمہارے کالے کرتوت کیا کیا ہیں؟ وہ سراسیمہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے کہا، تم نے ناصر کو قتل کیا ہے؟ نہیں جی، وہ نفی میں گردن ہلاتے بولا، میں نے کسی کا قتل نہیں کیا۔ پھر ناصر کا قاتل کون ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ مجھے کچھ پتہ نہیں تھانیدار صاحب، تمہیں یہ تو پتہ ہے نا کہ ریشمہ تمہارے بچپن کی مانگ ہے؟ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں پوچھا۔ جی ہاں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اور یہ بھی تمہارے علم میں تھا کہ مقتول ناصر اور تمہاری مانگ ریشمہ میں پچھلے کچھ عرصے سے عشق پیچا جا رہا تھا، ہے نا؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تھانیدار صاحب؟ وہ مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بولا۔ میں وہی کہہ رہا ہوں جو تم اچھی طرح سمجھ چکے ہو۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا، سیدھی طرح حقیقت کا اعتراف کرتے ہو یا کوئی میں دوسرا طریقہ اختیار کروں؟ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں جناب، وہ نگاہ چراتے ہوئے بولا۔ میں نے ناصر کو قتل نہیں کیا۔ ناصر کے قتل والی بات پہلے ہو چکی، میں نے درست لہجے میں کہا۔ ابھی میرے اس سوال کا جواب دو کہ تمہیں ریشمہ اور ناصر کے باہمی تعلقات کا علم تھا یا نہیں؟ ہاں یا نہ؟ نہ، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا۔ میں اس سلسلے میں کچھ نہیں جانتا ہوں، میں نے تیز نظر سے گھورتے ہوئے اس سے سوال کیا۔ تم تو امتیاز کو بھی نہیں جانتے ہوگے۔ کون امتیاز؟ وہ بکھری ہوئی آواز میں بولا۔ مقبول چاچا کا بیٹا امتیاز، میں نے دانت پیستے ہوئے کہا، جس کی عمر 8-9 سال ہوگی اور جو ریشمہ کے
بھائی شاہد کا دوست اور ان کا پڑوسی بھی ہے۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے گہری سانس خارج کی، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، کچھ یاد آیا یا تمہارے سر میں چھترول کرنا پڑے گی؟ اچھا، آپ اس بچے کی بات کر رہے ہیں؟ وہ بے نیازی سے بولا۔ ہاں، وہی بچہ جس کے ہاتھ تم نے ریشما کے لیے یہ پیغام بھجوایا تھا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ناصر بھائی نے کہا ہے آج نہیں آنا۔ میں نے تو اس سے ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی، وہ گڑبڑاتے ہوئے انداز میں بولا۔ تمہارے اس کارنامے کے 2 گواہ موجود ہیں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ایک امتیاز جس کے ہاتھ تم نے یہ پیغام بھجوایا تھا، اور دوسری ریشما جس کے لیے تم نے یہ پیغام بھجوایا تھا۔ اب بتاؤ کیا کہتے ہو؟ وہ میری اس چڑھائی کے نتیجے میں بری طرح بروکھلا گیا اور اپنی جان بچانے کے لیے آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ حوالدار نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ملک صاحب، یہ کتے کا تخم آپ کی بات نہیں سمجھ رہا۔ آپ 1 گھنٹے کے لیے اسے میرے حوالے کر دیں، پھر دیکھیں کس طرح فر بولنے لگے گا۔ اور میں نے حیدر علی کو حوالدار بخش علی کے حوالے کر دیا۔ کسی بھی مجرم کی بچت اسی وقت تک ہوتی ہے جب تک وہ پولیس کے ہتھے نہیں چڑھ جاتا۔ ایک مرتبہ وہ قانون کی گرفت میں آ جائے تو پھر پولیس کے پاس اس کی زبان کھلوانے کے لیے 101 طریقے موجود ہوتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ڈرائنگ روم کمرہ تفتیش کی جانب سے حیدر علی کے بل بلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ آوازیں کربناک صداؤں میں بدل گئیں۔ 1 گھنٹے سے بھی پہلے حوالدار نے میرے کمرے میں آ کر خوشخبری سنائی، ملک صاحب مبارک ہو، حیدر علی نے اقبال جرم کر لیا ہے۔ آپ اس کا بیان لے لیں، مطلب یہ کہ اس نے ناصر کو قتل کرنے کا اقرار کر لیا ہے۔ میں نے سوالیہ نظر سے بخش علی کی جانب دیکھا۔ جی نہیں، وہ نفی میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ میں نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، پھر؟ حوالدار رازدانہ انداز میں مجھے انکشافات سے آگاہ کرنے لگا جو اس کی کاری محنت کے نتیجے میں حیدر علی کی زبان سے ہوئے تھے۔ حیدر علی ناصر کے قتل میں بالواسطہ ملوث نہیں تھا، یہ کام اس نے بلا واسطہ کیا تھا۔ ننھے امتیاز کے توسط سے ریشما تک یہ پیغام اسی نے بھجوایا تھا کہ ناصر بھائی نے کہا ہے آج نہیں آنا۔ یہ پیغام حیدر نے دراصل چودھری آفتاب کے ایما پر دیا تھا تاکہ وقوعہ کی رات ریشما اپنے عاشق سے ملنے مقررہ مقام پر نہ پہنچے اور ناصر کو ٹھکانے لگانے میں کسی دقت کا سامنا نہ ہو۔ چودھری آفتاب کا تعلق نزدیکی گاؤں نذیر آباد سے تھا۔ وہ نذیر آباد کے چودھری فرید احمد کا بیٹا تھا اور کبڈی کا کھلاڑی تھا۔ حالیہ کبڈی ٹورنامنٹ کا فائنل، جیسا کہ اس کہانی کی ابتدا میں بتایا جا چکا ہے، گلاب پور اور نذیر آباد کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا تھا اور اس مقابلے میں نذیر آباد کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑتا۔ فتح اور گلاب پور کے حصے میں آئے تھے۔ فتح اور کپ گلاب پور کے حصے میں آئے تھے۔ اس مقابلے میں ایک کبڈی مقتول ناصر اور چودھری آفتاب کے بیچ بھی پڑی تھی، جس میں ناصر نے چودھری آفتاب کو اس بری طرح رگیدہ تھا کہ اس کی ناک اور باچھوں سے خون جاری ہو گیا تھا۔ یہ تو گاؤں کی ایک شکست اور اس پر اپنی درگت چودھری آفتاب کے جذبہ انتقام کو ہوا دینے کے لیے کافی تھی۔ میدان جنگ کبڈی والے کھیت میں تو وہ ناصر کا کچھ نہیں بگاڑ سکا تھا، مگر اس نے کبڈی کے اس فاتح کو صفائی ہستی سے مٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ چودھری آفتاب کو اس حقیقت کا علم تھا کہ حیدر علی ریشما کو اپنے بچپن کی ماں کہتا ہے۔ کسی طرح چودھری آفتاب نے یہ بھی پتہ چلا لیا کہ ان دنوں ناصر اور ریشما کے بیچ عشق و محبت کے معاملات عروج پر ہیں، لہٰذا اس نے ایک تیر سے 2 شکار کرنے کا خطرناک منصوبہ بنا لیا۔ حیدر علی کو ریشما اور ناصر کے تعلقات کا شک تو تھا، لیکن جب چودھری آفتاب نے اس کی جانب خصوصی توجہ دلائی تو وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ چودھری نے اسے سمجھایا کہ جذبات میں آنے کی بجائے اگر طریقے سلیقے سے کام کیا جائے تو سانپ بھی مر جاتا ہے اور لاٹھی بھی سلامت رہتی ہے۔ حیدر علی نے چودھری آفتاب کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ حیدر علی نے اپنے ہاتھوں سے ناصر کو قتل نہیں کیا تھا، تاہم وہ اس سازش کا حصہ رہا تھا، بلکہ چودھری کے بھیجے ہوئے 2 بندے تیز دھار خنجروں کی مدد سے ناصر کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار رہے تھے، تو حیدر علی تھوڑے فاصلے پر اندھیرے میں کھڑا یہ خونی تماشا دیکھ رہا تھا۔ حیدر علی کے اقبال جرم اور گواہی پر میں نے اسی روز خود نذیر آباد جا کر چودھری آفتاب کو ناصر کے قتل کے سلسلے میں گرفتار کر لیا۔ آفتاب نذیر آباد کے چودھری فرید احمد کا بیٹا تھا، لہذا اس گرفتاری کے سلسلے میں مجھ پر اچھا خاصا دباؤ بھی تھا، تاہم میں نے چودھری فرید کے اثر و رسوخ کی ذرا پرواہ نہ کی اور چودھری آفتاب اور اس کی نشاندہی پر ان 2 بندوں کو بھی حوالات کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا جو ناصر کے قتل میں ملوث تھے۔ اپنی ہر کوشش کو ناکام ہوتے دیکھ کر چودھری فرید نے دھمکی آمیز لہجے میں مجھ سے کہا، ملک صاحب، آپ کو میری طاقت کا اندازہ نہیں ہے، میں اپنے بیٹے کو عدالت سے چھڑا لوں گا۔ چودھری صاحب، میں صرف خدا کی طاقت اور قانون کی بالادستی پر یقین رکھتا ہوں، میں نے چودھری کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ آپ نے جتنا زور لگانا ہے لگا لیں، انشاءاللہ آپ کا ہونہار لخت جگر عدالت سے سیدھا جیل جائے گا۔ میں نے حیدر علی، چودھری آفتاب اور ناصر کے دونوں قاتلوں کے خلاف حتی الامکان سخت پرچہ کاٹ کر انہیں عدالت کے حوالے کر دیا۔
دونوں قاتل چونکہ اپنے جرم کا اقرار کر چکے تھے، لہٰذا ان کی باقا ماندی زندگی تو جیل کی بلند و بالا پتھریلی دیواروں کے پیچھے گزرنا تھی۔ حیدر علی اور چوہدری آفتاب کو بھی شریک جرم اور اس خطرناک سازش کا حصہ ہونے کے جرم میں اور کہیں نہیں بلکہ سیدھا جیل ہی جانا تھا۔ جب میں ان چاروں مجرموں کو عدالت میں پیش کرنے کے لیے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا حیدر علی کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ یہ اشک ندامت تھے، لیکن اب اظہار ندامت کا وقت گزر چکا تھا۔ وقت گزرنے کے بعد ہر قسم کا پچھتاوا اور پشیمانی بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ریشما کو ناصر نہ مل سکا اور حیدر کو ریشما حاصل نہ ہوئی۔